شام رحمان ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبرنامے کا آغاز کریں گے بریکنگ نیوز سے. مہنگائی سے پریشان عوام پر حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا ہے. پیٹرول 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 116 روپے 7 پیسے ہو گئی ہے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اور اب نئی قیمت 79 روپے 23 پیسے ہو گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 54 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. نئی قیمت 80 روپے 19 پیسے مقرر کی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسری بار اضافہ کیا گیا ہے. نئے سال میں مسلسل تیسرا اضافہ ہے. تیسری بار عوام پر پیٹرول بم گرایا گیا ہے. مہنگائی سے پریشان عوام پر حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا ہے. مزید اضافہ ہو جائے گا مہنگائی میں. پیٹرول 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 116 روپے 7 پیسے ہو گئی ہے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ اور اب نئی قیمت 79 روپے 23 پیسے ہو گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 54 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. نئی قیمت 80 روپے 19 پیسے مقرر کی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے. دوسری جانب وفاقی حکومت کہتی ہے کہ عوام کے لیے معاشی محاذ پر یہ خوشخبری ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے حکومتی اقدامات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کرنے کی حکومتی کوششوں کے نتائج آنے لگے ہیں. ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ معاشی محاذ پر ایک اور اچھی خبر ہے، مہنگائی کم کرنے کی ہماری کوششوں کے نتائج آنے لگے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس اور مہنگائی ہمارے اقتدار میں آنے کے وقت سے کم ہو گئی ہے. وزیراعظم نے اپنی ٹویٹ میں معاشی ٹیم کو چوکس رہنے اور مہنگائی کنٹرول میں رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے. دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیسری بار اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ عمران خان آج شام 4 بجے عوام سے ٹیلی فون پر بات کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا ٹویٹ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ٹیلی فون پر سوالوں کا جواب دیں گے. عوام ٹیلی فون نمبر 051-921-0809 پر وزیراعظم عمران خان سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-921-0809 پر عوام کال کر سکیں گے اور ملک کے وزیر اعظم سے براہ راست بات کر سکیں گے، اپنے مسائل ان سے ڈسکس کر سکیں گے. آپ کا وزیر اعظم اب ہوگا آپ کے ساتھ. عمران خان آج شام 4 بجے عوام سے ٹیلی فون پر بات کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے ٹویٹ کیا، بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان ٹیلی فون پر عوام کے سوالوں کا جواب دیں گے اور عوام اس نمبر 051-921-0809 پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ کر سکیں گے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ سیالکوٹ انتظامیہ کی مسمک نون کے رہنما خواجہ آصف کی مبینہ ہاؤسنگ کالونی کے خلاف کارروائی، دفاتر مسمار کر دیے. سابق میئر توحید اختر کا پلازا بھی گرا دیا گیا ہے. آپریشن کے دوران پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، علاقے کو گھیرے میں لیے رکھا. آپریشن کے دوران پولیس اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں تلخ کلامی ہوئی. سابق میئر توحید اختر کہتے ہیں لیگی رہنماؤں کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دفاتر کے اندر 6 کروڑ 32 لاکھ روپے موجود تھے جو نکالنے نہیں دیے گئے. حکومت وہ پڑیا بیچنے کی کوشش کر رہی ہے جس کا چورن کوئی نہیں خریدتا. ضمنی انتخابات میں چند دن رہ گئے ہیں، ساتھیوں کو ڈرایا جا رہا ہے. سیالکوٹ میں منظور شدہ اسکیم کا آفس گرا دیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ فہرستیں بنائی جا رہی ہیں جن میں نون لیگ کے رہنماؤں کے نام چن چن کر کرپشن کی فہرستوں میں ڈالے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ کرپشن کا چورن اب نہیں بکے گا. جو شخص ظلم کرے گا وہ اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچے گا. حکمران صرف یہ چاہتے ہیں کہ مخالفین ختم ہو جائیں، پی ڈی ایم اور ہم ختم نہیں ہوں گے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا کہ یہ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے نیازی صاحب جس کی آپ مثالیں دیا کرتے تھے. اسی ٹرانسپیرنسی نے حکومت کو بدترین قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں فیروز والا کی زمین کا جواب بھی دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ زمان پارک پر خرچ آنے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے. دیگر رہنما عطا تارڑ نے حکومتی کارروائیوں کے خلاف عدالتوں میں جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ شہزاد اکبر کے چھوٹے بھائی قبضہ کرنے گئے تو 4 افسران کو تبدیل کر دیا گیا. قبضہ مافیا کی ابتدا
آپ کی جماعت سے ہوئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر سے بھی حساب لیا جائے۔ ادھر مشیر احتساب اور عدالت شہزاد اکبر کہتے ہیں سیاست میں خرید و فروخت کا سلسلہ نواز شریف نے شروع کیا۔ سن 1980 کے انتخابات کے بعد ایک نئے گروہ نے سیاست میں انٹری ڈالی۔ نواز شریف نے سیاست میں چھانگا مانگا کلچر کو متعارف کرایا۔ نواز شریف کا نظریہ صرف پیسہ ہے۔ نواز شریف سے آج بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے تو وہ بتا نہیں سکیں گے۔ ادھر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مسلط کردہ ٹولے کی تاریخی کرپشن ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پورے ملک میں ہر سطح پر کرپشن کی منڈی لگا رکھی ہے۔ جھوٹ بولا گیا کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا ڈیٹا نواز شریف دور کا ہے۔ یہ ڈیٹا بھی نواز شریف کے سر تھوپنے سے پتہ چل گیا کہ آپ کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عمران خان نے کرائے کے ترجمانوں کو بھی مسلسل جھوٹ بولنے کا ٹاسک دے رکھا ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شہباز گل کہتے ہیں کہ کرپشن کی منڈیاں لگانے والے عدالتوں سے بھاگے اور مفرور ہیں۔ خوشامدی کنیزوں اور درباریوں کی فوج لوٹے گئے مال کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خوشامد کر کے پارٹی ترجمان بننے والے صرف دوسروں پر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں۔ شریف خاندان کے جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے درباریوں کو روز 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ نااہل لیگ کے کمیشن اور کک بیکس کے ریکارڈ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ڈیلی میل سے لے کر پاناما تک آپ کے کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ حکومت کی مایوسی واضح نظر آ رہی ہے۔ سینٹ انتخابات میں دھاندلی کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ، کہا کہ وزیراعظم پی ڈی ایم کی ڈیڈ لائن سے قبل استعفیٰ دینے میں ناکام رہے۔ حکومت کو موقع دیا تھا کہ عزت کے ساتھ مستعفی ہو جائے۔ لانگ مارچ تحریک عدم اعتماد پر پی ڈی ایم اجلاس میں مشاورت ہوگی۔ عوام کی منتخب حکومت ہی عوام کے لیے کام کر سکتی ہے۔ ادھر وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں اپوزیشن تحریک انصاف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اپوزیشن کا دامن داغدار ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اپوزیشن کے دامن داغدار ہیں۔ عمران خان اور نواز شریف میں یہ فرق ہے کہ نواز شریف کے پاس جائیداد کے حوالے سے جواب نہیں، جبکہ عمران خان نے اپنا زوان پارک اور بنی گھرا والا گھر شوکت خانم اسپتال کے نام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے آج تک تمام گندے کھیل کھیلے ہیں۔ مسلم لیگ نون ضمیر کا سودا کرنے کی ماسٹر ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بہتری آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ خطے کی دوسری، دنیا کی 7ویں بہترین مارکیٹ بن کر سامنے آئی ہے۔ حکومت کی معاشی کامیابیاں کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ افسوسناک خبر آپ تک پہنچائیں، سوابی سوات ایکسپریس وے پر 2 کاروں میں تصادم ہوا ہے۔ ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ ریسکیو نے لاشیں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال مردان منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ حکومت سابق دور کی غلطیاں اور خرابیاں دور کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت کی توجہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر ہے۔ قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک پر ظلم کیا گیا۔ زبانی جمع خرچ کا وقت اب گزر چکا، اب صرف کام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ارکان قومی اسمبلی نے اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ان کے توجہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر ہے۔ قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک پر ظلم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ زبانی جمع خرچ کا وقت اب گزر چکا، اب صرف کام ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وزیر اعلیٰ نے چھانگا مانگا کا اچانک دورہ بھی کیا۔ ان کا ہیلی کاپٹر چھانگا مانگا پہنچا تو انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک میں ظلم اور جبر کا نظام مسلط ہے۔ کرپشن دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومت غیر سنجیدہ اور ناکامی سے دوچار ہے۔ وزیر اعظم کب تک وعدوں اور داموں سے قوم کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اسمبلی میں بیٹھے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں میں کروڑوں روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک میں 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
2.5 سال گزرنے کے باوجود حالات جو کے تو ہیں۔ ملک میں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا تک چھین لیا گیا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کا سونامی سب کچھ بہا کر لے گیا۔ حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی نے آئینی ترمیم کی مخالفت پر اتفاق کیا۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق آئینی ترمیم کی مخالفت کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے سینئر رہنماؤں میں رابطہ ہوا۔ اس حوالے سے پیر کو قومی اسمبلی اجلاس سے قبل اپوزیشن کی اہم مشاورتی بیٹھک بھی ہوگی۔ سندھ میں مقامی حکومتوں کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے۔ مقامی حکومتوں کا آئندہ الیکشن نئے نظام کے تحت ہوگا۔ عوام سے بہتر کوئی احتساب نہیں کر سکتا اور نیا نظام عوام کے پاس ہوگا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کراچی کے ضلع کورنگی میں حلقہ NA 239 اور صوبائی حلقہ PS 88 کے مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ صوبائی وزراء وزیر اعلیٰ حامی بھر لیتے ہیں پر اختیارات ابھی تک نہیں دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی کو اپنا نہیں سمجھتے، لیکن ہم کراچی کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ جبکہ سندھ میں وفاق کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ اسٹیل ملز کے معاملات کو سب جانتے ہیں۔ منتخب نمائندوں کو جاری ہونے والا فنڈ ہارس ٹریڈنگ کے بجائے ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگا۔ وفاقی وزیر اعجاز شاہ کہتے ہیں سینٹ کے انتخابات میں پیسے لگنے شروع ہو گئے ہیں، تاریخ گواہ رہے گی سینٹ الیکشن میں کون دھاندلی چاہتا ہے۔ ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعجاز شاہ نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ PTI تو چاہتی ہے سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ ہوں۔ میں نہ چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی، وزیر دفاع پرویز خٹک کا نوشہرہ میں خطاب کے دوران دعویٰ، اور پھر ایک بار پھر روایتی انداز میں یو ٹرن لے لیا۔ کہا کہ خطاب میں یہ واضح کیا تھا کہ وہ عمران خان سے مخلص اور ان کے ممنون ہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹویٹ بھی کر دی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ اپوزیشن ان کی عزت کرتی ہے، اس لیے وہ بھی ارکان اسمبلی کا خیال رکھتے ہیں، انہیں سیاست میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ PDM میں شامل جماعتوں کے سربراہان نے ماضی کی حکومتوں میں عوام کا پیسہ چوری کیا اور اب اس چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کرپٹ ٹولہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ پرویز خٹک نے مزید کہا کہ PDM میں شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور بہت جلد ان کا مصنوعی اتحاد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ موجودہ مہنگائی کی ذمہ دار سابقہ حکومتوں کے حکمران ہیں، جن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ڈینیل پرل قتل کیس سپریم کورٹ میں احمد عمر شیخ کی رہائی کے حکم کے خلاف سندھ حکومت کی نظر ثانی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ ڈینیل پرل کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف وفاق نے سندھ حکومت کی نظر ثانی اپیل میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا۔ جلد فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی جائے گی۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ کی حکومت نے وفاق سے مشاورت کے بعد فوری طور پر نظر ثانی درخواست دائر کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ڈینیل پرل کے خاندان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف ملنا چاہیے، اس لیے عدالت میں نظر ثانی درخواست دائر کی گئی۔ دیکھیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے اور جو امریکہ کے ایک نامور مشہور صحافی ڈینیل پرل کا وہ اس کے قتل کے وہ جرم میں ملوث ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کے خاندان کو، ڈینیل پرل کے خاندان کو انصاف ملنا چاہیے، اور ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تعبیر سے تعمیر تک۔ ویلکم بیک، آگے بڑھتے ہیں۔ خبر ہے FATF کے حوالے سے پاکستان کے لیے رواں سال FATF سے متعلق اچھی خبر آنے کی امید ہے۔ پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو قابل ذکر اقدامات میں پیش رفت کی رپورٹ بھجوا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام سے متعلق اقدامات شامل ہیں۔
رہنما FATF کے ساتھ مذاکرات میں پاکستانی وفد نے 27 نکات پر عمل درآمد مکمل کرنے اور 6 نکات پر جاری پیش رفت کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ان 6 نکات کے 50 سے 70% امور پر عمل ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان FATF کے ایکشن پلان پر جامع اور بھرپور عمل درآمد کر رہا ہے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستان نے FATF ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درآمد کیا ہے۔ اپنے MNAs کو رشوت دینے کے لیے 50 کروڑ روپے تھے، لیکن عوام کو تحفظ دینے کے لیے چین سے ویکسین نہیں خریدی جو رعایتی نرخوں پر مل سکتی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی حکومت پر کڑی تنقید۔ حکومت عالمی ادارہ صحت سے خیرات میں ملنے والی کورونا ویکسین کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ اپنے ٹویٹ میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اپنے ارکان قومی اسمبلی کو رشوت دینے کے لیے 50 کروڑ روپے تھے، لیکن عوام کو تحفظ دینے کے لیے چین سے ویکسین نہیں خریدی گئی جو رعایتی نرخوں پر مل سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جن ملکوں کو عوام کا خیال تھا انہوں نے بر وقت آرڈر کیا۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ چین سے ویکسین پاکستان آنے کے لیے تیار ہے۔ لوڈنگ کا عمل جاری ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ویکسین خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان لائی جائے گی۔ پاکستان کی ویکسین اسٹریٹجی سربراہ NCOC نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ NCOC پہلے ہی مربوط اور جامع حکمت عملی مرتب کر چکی ہے۔ اور دوسری جانب ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 34 انسانی زندگیاں چلی گئیں۔ اموات کی تعداد 11,657 ہو گئی۔ مزید 1,599 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,44,813 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے۔ 4,99,000 افراد صحت یاب ہیں۔ 30,182 مریض زیر علاج ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 2,46,437، خیبر پختونخوا 66,953، پنجاب میں 1,57,353 کیسز ہیں، اسلام آباد میں 41,359، بلوچستان میں 18,815، آزاد کشمیر میں 8,988 مریض، جبکہ گلگت بلتستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 4,908 ہو گئی ہے۔ کورونا سے متاثر 2,125 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 22,29,000 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 10,31,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 4,50,000، برازیل میں 2,23,000، بھارت میں 1,54,000، میکسیکو میں 1,58,000، روس میں 72,000، فرانس میں 75,000، برطانیہ میں 1,05,000 اور سعودی عرب میں 6,372 اموات ہو چکی ہیں۔ 7ویں کثیر القومی امن مشقیں تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پاک بحریہ کی میزبانی میں امن مشقیں رواں برس فروری میں ہوں گی۔ مشقوں میں 45 ممالک اپنے بحری اثاثوں اور مندوبین کے ہمراہ شریک ہوں گے۔ سمندر میں دشمن کو گھیر کر مارنا، سمندری سرحدوں پر کڑی نظر رکھنا پاک بحریہ کا تو رائے امتیاز ہے۔ جوانوں کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے پاک بحریہ کثیر القومی بحری امن مشقوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق 7ویں کثیر القومی امن مشقیں رواں برس فروری میں پاک بحریہ کی میزبانی میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ مشقوں میں 45 ممالک اپنے بحری اثاثوں اور مندوبین کے ہمراہ شریک ہوں گے۔ قومی ایئر لائن PIA کا فضائی میزبان رمضان گل کینیڈا میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ وہ اسلام آباد سے PIA کی پرواز سے ٹورنٹو پہنچا تھا۔ PIA انتظامیہ نے گمشدگی کا نوٹس لے لیا۔ ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کینیڈا کے اسٹیشن مینیجر نے ایئرپورٹ اتھارٹی کو میزبان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دے دی، جبکہ PIA انتظامیہ نے فضائی میزبان کی کینیڈا میں گمشدگی کا نوٹس لے لیا اور کینیڈین امیگریشن اتھارٹی کو بھی فضائی میزبان کی گمشدگی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فضائی میزبان کے بیرون ملک لاپتہ ہونے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی بین الاقوامی پروازوں پر فضائی میزبانوں کے غائب ہونے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ترجمان PIA کے مطابق فضائی میزبان کے خلاف ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اب ٹوڈے